بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور اپنے والد کی شکایت کی کہ میرا والد میرا مال کھا جاتا ہے، میری اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جا کے اپنے والد کو بلا، اذ فأتنی بأبیک۔ وہ اپنے والد کو لا رہا تھا۔ اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل الامین اترے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک یہ لڑکا آپ سے شکایت کرنے آیا ہے اور اس کے والد کو آپ نے بلایا ہے، لیکن اس کے والد نے تیرے پاس آنے سے پہلے کچھ باتیں مجھ سے کی ہیں۔ اس نے راستے میں دل ہی دل میں اللہ سے کچھ فریاد کیا، شکایت کی اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کے دربار میں، اور اس نے اشعار کہے جو خود اس کی کانوں نے بھی نہیں سنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری کہ اے میرے حبیب، جب وہ شخص آئے تو اس سے وہ باتیں سن لے کہ اس نے اللہ سے کیا شکایت کی۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے ان اللہ عز وجل یقرئک السلام ویقول لک، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور کہا ہے اذا جاءک الشیء فاسألہ عن شیء قال له فی نفسی۔ اس بوڑھے سے وہ باتیں سن لے جو اس نے اپنی نفس میں، اپنے دل میں اللہ سے کی ہے۔ جب وہ بوڑھا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ما بال ابنک یشکو، تیرا بیٹا تیری شکایت کرتا ہے، اترید اخذ مالی، کیا تو اس کا مال کھاتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر لیتا ہے؟ قال سلہ یا رسول اللہ، وہ کہنے لگا اے اللہ کے حبیب، اسی سے پوچھ لے، هل انفق الا على احدى عماتی او خالاتی او على نفسی، ٹھیک ہے میں اس کا مال لیتا ہوں لیکن خود پر خرچ کرتا ہوں، اس کی خالوں اور پوپھیوں پر خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعنا من ھذا، یہ باتیں چھوڑ، میں سمجھ گیا، اخبرنا عن شیء قلته فی نفسک، مجھے وہ باتیں سنا جو تو نے دل ہی دل میں اللہ سے شکایت کی۔ تو وہ شخص حیران ہوا، کہا واللہ یا رسول اللہ ما یزال اللہ یزیدنا بک یقینا، تیری ہر بات تجھ پہ ہمارے یقین کو زیادہ کرتی ہے، میں نے اپنے کانوں سے بھی وہ باتیں نہیں سنی، تجھ کو اللہ نے سنا دی اور وحی دی کہ میں نے دل میں کیا کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل وانا اسمع، میں وہ باتیں سننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے وہ اشعار سنائی جو دل ہی دل میں، راستے میں اس نے اپنے اللہ کے ساتھ اور اللہ کو گنگنا کر سنائے تھے۔ کہنے لگا میں نے یہ اشعار کہے، غزوتک مولودا ومنتک یافعا، تعل بما اجنی علیک وتنہل، اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ، کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت به فعینی تحمل، تخاف الردا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل، جعلت جزائی غلظة وفظاظة کأنک انت المنعم المتفضل، فلیتک اذا لم تر حق ابوتی
فعلت کما الجار المجاور یفعل. کیا اشعار اس نے سنائے، جگر کو پارا پارا کرنے والے اشعار. کہنے لگا غزوتک مولودا ومنتک یافعا، اے میرے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا میں نے تیرے لیے کتنی تکلیفیں جھیلی، کتنی سختیاں برداشت کی، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی باتیں سنی، پر تیری تربیت کی، تجھ کو پروان چڑھایا، تیرے کھانے کے لیے بڑے پاپڑ ہم نے بیلے، بڑی سختیاں برداشت کی، بہت لوگوں کی بہت سی تلخ باتیں سنی، کڑوی کسیلی باتیں لوگوں کی سنی. گرمی میں بازار گئے، سردی میں بازار گئے، سردی لگتی تھی، گرمی لگتی تھی، لیکن تیرا چہرہ سامنے آ جاتا، ہم سردی بھی برداشت کرتے، گرمی بھی برداشت کرتے، تاکہ تیری تربیت کرے، تاکہ تیری تربیت میں کوئی کمزوری آڑے نہ آئے. ہم نے سب کچھ برداشت کیا تیرے کھانے کے لیے، تجھے کھلاتے تھے خود بھوکے رہ جاتے تھے، تجھے پلاتے تھے خود پیاسے رہ جاتے تھے. یہ سختی ہم نے برداشت کی. اذا لیلۃ ضافت بالسقم لم ابت لسقمک الا ساحرا اتململ. اے میرے بیٹے تجھ سے وہ راتیں بھول گئی، وہ دن بھول گئے تجھ سے. تو جب بیمار پڑ جاتا تھا تو بیمار نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بیماری ہمیں لگ جاتی تھی. تیری سسکیاں ہمیں سونے نہیں دیتی تھی، تیری فریاد ہماری نیندوں کو اجاڑ دیتی تھی. پر اے بیٹے کبھی ہم نے تجھ سے گلہ نہیں کیا، تجھ سے پیار کیا. تو نہیں کھاتا ہم بھی نہیں کھاتے، تو نہیں پیتا ہم بھی نہیں پیتے، تو نہیں سوتا تو ہم بھی نہیں سوتے. پھر کل کو پھر کاروبار کے لیے اور کام کاج کے لیے اور تیرے لیے پیسے کمانے کے لیے پھر کمر بستہ ہو جاتے اور جاتے. اور تو جب بیمار ہوتا کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینای تحمل. جیسا کہ تو بیمار نہیں میں خود بیمار ہوں. تخاف الردا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل. اے میرے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تو میں ہر گھڑی ہر آن ڈرتا کہ اب میرا بیٹا معذور نہ ہو جائے، اب میرا بیٹا مر نہ جائے، میری نیندیں قربان ہو جاتی. تیرے سرانے بیٹھ کر ہم روتے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ موت وقت پر آتی ہیں، پھر بھی گاہے بگاہے تجھے دیکھتا، وقفے وقفے سے تیری دیدار کرتا کہ کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے. فلما بلغت سن والغایۃ التي الیہا مدا ما فیک کنت اؤمل. اے میرے بیٹی تجھ سے میری بڑی امیدیں وابستہ تھی. یہ سارے خرچے اور ساری تکلیفیں میں نے اس دن کے لیے کی تھی کہ میرا بیٹا کمائے گا، وہ کما کر لائے گا. کل میں مضبوط تھا، تو بڑا کمزور تھا. کل میرے جسم میں طاقت تھی، تیرے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی. کل میں حرکت کر سکتا تھا، تو نہیں کر سکتا تھا. ہم نے کمایا اس لیے کہ تو کما کر دے گا، تو ہماری کمزور ہڈیوں کے لیے سہارا بنے گا، تو ہمارے بڑھاپے کے لیے لاٹھی بنے گا. تو نے کیا کیا؟ جعلت جزائی خلصة وفزازة کأنک انت المنعم المتفضل. تجھ سے وہ ساری باتیں بھول گئی، وہ سارے احسانات تو نے مٹی میں ملا دی. اب تو خود ہم پر احسان کرتا ہے، گویا کہ تو احسان کرنے والا ہے. 30 سال تک 40 سال تک ہم نے کھلایا پلایا، تیری تربیت کی. آج ایک دن ہم نے تیرے مال سے کچھ دیا تو بھڑک اٹھا، اب تو ہم پر احسان کرنے والا ہے. فلیتک اذا لم تر حق ابوتی فعلت کما الجار المجاور یفعل. اے میرے بیٹے تو اگر میرے
باپ ہونے کا حق ادا نہ کرتا تو نہ کرتا، کم از کم ایک پڑوسی کی ناطے مجھے کچھ دیتا، جیسا کوئی پڑوسی کسی سے مانگتا ہے، کوئی راہ چلتا ہوا مسافر کوئی کسی سے مانگتا ہے، اس کو بھی لوگ دے دیتے ہیں۔ میں تو تیرا باپ ہوں، تیرے لیے تکلیفیں برداشت کی، تو مجھے پڑوسی سمجھ کر کچھ دے دیتا، مجھے راہ گیر اور راہ چلنے والا کوئی سمجھ کر دے دیتا، لیکن میری تکلیف حضور کی مجلس میں نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی، یہ اشعار سنے، تو رونے لگے اور اس لڑکے کے گریبان کو پکڑا۔ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلابیب ابنی، اس بچے کے گریبان یا گردن کو پکڑ کے جکڑ کے کہا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اپنے والدین سے اخلاق کا مظاہرہ کرے، نرمی کا برتاؤ کرے، کو اف تک نہ کہیں، ان کو دیا کرے۔ بے شک والدین بھی یہ کریں کہ اپنے بچوں کے مال کو بے جا ضائع نہ کریں، اور ان کو ضرورت ہو تو وہ مال نہ لیا کریں، اور اسی طرح ان کو ضرر پہنچانے کی نیت سے ان کے مال کو کہیں خرچ نہ کریں جو زائد مال ہو، اور جو ضرورت سے زائد ہو، ان کو ضرر نہ ہو تو پھر بیٹوں کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔